جو کوئی کسی ایسی سنت کو زندہ کرتا ہے جو لوگ بھول چکے ہیں تو وہ سنت زندہ کرنے پر اسے غالباً 100 شہیدوں کا ثواب۔ تو آپ کو مبارک ہو، ہم سب کو اللہ یہ برکتیں مزید نصیب کرے کہ آپ وہ سنت زندہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے آستانوں پر حاضری کس طرح دینی ہے، اس کا سنت طریقہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ اولیاء اللہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کے مزارات پر، ان کی قبر پر، ان کے آستان پر کیا ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، درود و سلام ہو، یہی چاہتے ہیں نا۔ اللہ کیا چاہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں۔ ہم نے اپنی مرضی کو، اپنی چاہت کو اللہ کی رضا پر قربان کر دیا۔ یا اللہ تو تیری رضا جو تو چاہتا ہے ہم اس طریقے کو اختیار کریں گے، اپنی مرضی نہیں کریں گے۔ کیا بات ہے۔ میری مرضی ہے کہ میں ایسا لباس مجھے اچھا لگتا ہے، میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں نے کہا وہ لباس پہنوں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ میری مرضی ہے کہ میرے سر کے اوپر کیسی پگ ہو، کیسی ٹوپی ہو، کیسا ہو میرا سر، بالوں کا سٹائل بناؤں یا کیا کروں کیا۔ تو سوچا یا اللہ جو تجھے اور تیرے رسول کو پسند ہے مجھے توفیق دے، میں اس طرح میں چلوں کیسے، حکم فرمایا میں اٹھوں کیسے، بیٹھوں کیسے، کھانا کیسے کھانا ہے، اس کے آداب ہیں۔ تو یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، ہمیں تیری رضا مل جائے، تیری خوشنودی مل جائے۔ اور پھر یہ جو میں نے آپ کے سامنے گزارش کی ہے، جو بیان کیا ہے کہ 100 شہیدوں کا ثواب، یہ بھی ہمارے لیے ایک انسپائریشن ہے، ایک ہمارے لیے حوصلہ افزائی کے لیے انہوں نے بیان کیا ہے۔ ورنہ اللہ کے خزانے تو اتنے وسیع ہیں کہ 100 کیا، وہ دنیا 70 آخرت آگے پھر صفرے، وہاں تو بحر بے قرار ہے اس کی رحمت کا سمندر، اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ یہ 100 شہیدوں کا فرما کہ ہماری تھوڑی حوصلہ افزائی کی کہ تم میری نبی کے سنتوں کو زندہ رکھنا، تمہیں میں اتنا ثواب، اتنا اجر عطا کروں گا۔ دنیا تو 4 دن کی ہے، یہ گزر جائے گی، یہ چیزیں آخرت کے لیے توشہ ہے۔ اس دن قدر آئے گی، قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سہ گئے وچ مدینے، قدر پھلاں دا بلبل جانے صاف دماغاں والے۔ یہ ذکر کی قدر، اللہ کے نام کی قدر، ہر سے درخشاں ہے محمد کا نور، اہل ایسے عالی شان محمد پہ لاکھوں سلام۔ ایک زیر زبر شک مد پیش جو کچھ ہے یہ اتنی شان والی ہے۔ جس رات کو یہ نازل ہوا فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ قدر کی چیز ہے۔ لیکن قدر کون جانتا ہے؟ قدر پھلاندا بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھلاندا گنج کی جانے مردے کھاون والی۔ قدر یوسف دا معلوم ہویا پائیاں مصر گیا نو، قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ پیا۔ یہ وہ وقت آئے گا انشاءاللہ، آپ اس وقت اپنی قسمت پر رش کریں گے کہ ہمیں موقع مل گیا اللہ کے ولی کی دربار پر حاضری کا، اور موقع ایسے ملا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہم نے وہاں تلاوت کی، ہم نے وہاں نعت شریف سنائی، اور ہم نے وہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ تعالی ہمیں ان اولیاء کا فیض نصیب کرے، اللہ تعالی ہماری حاضری قبول کرے۔ جو لوگ جس انداز سے حاضری دیتے ہیں، ہم کسی پہ ہمارا نہ اتنا ہم میں جرت ہے، نہ ہم اتنی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کہ وہ طریقہ غلط ہے یا یہ طریقہ غلط ہے۔ ہم صرف اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں، بسد عجز و نیاز مولا ہر کسی کو ایسے ہی توفیق بخش دے جیسے تیری چاہت ہے۔ باقی مسئلہ بات اصل یہ ہے کہ اگر کسی پر تنقید کریں گے تو پھر جب اپنی طرف دیکھتے ہیں تو جے ویکھاں میں عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت ولے بلے بلے بلے۔ تو اپنی طرف ہم اپنی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول کرے اور ہمیں تا زندگی اس پر استقامت عطا فرمائے۔ یہ دنیا کی جو میرا رویاں ہیں، جو دنیا جگہ جگہ یہ پولیس رات کی طرح جو ہمارے سامنے ہمیں درپیش ہے، پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے، اسی کو پرہیزگاری کہتے ہیں۔